کر دیا اس کمیشن کو جو بننے جا رہا ہے، جو ابھی بنا نہیں ہے، تو آپ کس طرح کی انکوائری چاہتے ہیں؟ آپ کس طرح کا کمیشن چاہتے ہیں؟ کمیشن اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ کمیشن اتنی پاورفل ہو کہ وہ جس امر کی انکوائری ہو رہی ہو ان کے ذمہ داران کا تعین کر سکے اور بلا خوف و جھجک کے اپنی فرائض کی انجام دہی میں کوئی بھی رکاوٹ جو ہیں کمیشن کے راستے میں آڑے نہ آ سکے۔ اب یہ ایک ایسا قصہ ہے، ایک ایسی شکایت ہے جس کے کرنے والے وہ لوگ ہیں جو ہمارے معاشرے میں بلکہ دنیا کی کسی بھی نظام میں لوگوں کو خوف و ہراس، ان کے حقوق کی پامالی یا ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے خلاف دادرسی دیتے ہیں۔ اب وہ جج صاحبان اپنے حق کی پامالی کی شکایت کر رہے ہیں، ان کے حق آزادی کا، پھر ان کے فرائض کی انجام دہی میں رکاوٹ ڈالنے کا۔ اور یہ تمام 6 جج صاحبان بڑے ہی ایک ہمارے نیک نام جج صاحبان ہیں، معاشرے میں، لیگل کمیونٹی میں، فریٹرنٹی میں ان کی بڑی قدر و منزلت ہیں۔ پوری زندگی جو ہیں انہوں نے اس شعبہ قانون و انصاف میں رہ کر اپنا ایک نیک نام کمایا ہے۔ انہوں نے ملزمان کی یا ان لوگوں کی نشاندہی بھی کی ہے، ان اعمال کو بھی انہوں نے کوٹ کیا ہے، اپنی کوششوں کو بھی بتایا ہے کہ کیوں کر، کب، کیسے انہوں نے کس شخصیات کے نوٹس میں یہ مسئلے مسائل نہیں لائے۔ اب ان کی شکایت کا ازالہ جو ہیں وہ کہتے ہیں ایک ریٹائرڈ جج صاحب کریں گے۔ کیوں کر یہ ممکن ہے؟ ریٹائرڈ جج صاحبان جو ہیں وہ تو ہمارے معاشرے میں اپنے گھر والے ان کو پوتے نواسے کے ختنے کے تقریب میں نہیں بلاتے ہیں، اور جو سٹنگ جج صاحبان ہیں ان کے بجائے اب یہ ریٹائرڈ جج صاحب کی انہوں نے پھر TORs، یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والی بات ہے۔ کیوں کر ہم یہ توقع رکھیں کہ ایک ریٹائرڈ جج صاحب پر مشتمل جو ہیں کمیشن وہ نشاندہی کر پائے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ کہ صرف ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا ہے، بلکہ لا منسٹر کے اس بیان نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے جب انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ ثابت نہ ہوا تو مس کنڈکٹ کے زمرے میں آئے گا، یعنی کہ پہلے سے انہوں نے گمان کر لیا کہ کوئی ثابت نہ ہونے والی بات ہے، اور پھر ان جج صاحبان کو آئینہ بھی دکھا رہے ہیں۔ اگر ریٹائرڈ جج پر مشتمل ایک کمیشن بنایا جاتا ہے اور وہ الٹیمیٹلی اس کی فائنڈنگز یہ ہوتی ہیں کہ ان 6 جج صاحبان نے دروغ گوئی کی ہے، اس کے بعد بھی تو یہ معاملہ ان جج صاحب کی ثوابدید ہے، وہ بار کونسل کی طرف اور فل بینچ کی طرف وہ بھی تو اپیل دوبارہ کر سکتے ہیں اور جا سکتا ہے معاملہ اس سے۔ نہیں، بار کونسل تو کوئی عدالتی فورم نہیں ہے نا۔ یہ ایک دفعہ اگر کمیشن کی فائنڈنگ یہ آ جائیں جس کا اندیہ دے دیا لا منسٹر نے، تو میرا خیال ہے کہ ان جج صاحبان کی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا، اور دوسری بات یہ ہے ان کا مذاق اڑایا جائے گا۔ جو نظام ہمارا اب بن چکا ہے نا، اس میں یہ بعید نہیں ہے کہ لینے کے دینے پڑ جائے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ جو روٹ جج صاحبان نے اپنایا، ان حالات میں جب انہوں نے فیصلہ کر ہی لیا کہ ہم نے حق و انصاف کا بول بالا کرنا ہے، تو پھر یہ مقدمہ انہیں خود ہی شروع کرنا چاہیے تھا۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ چیف ایگزیکٹو آف پاکستان کی سٹنگ چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات، اس پر بھی بڑی تنقید کی جا رہی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے ٹھیک انیشیٹو لیا کہ انہوں نے یہ ملاقات کی، یا یہ بھی آپ کے خیال میں یہ ان کے بیاف پر مس کنڈکٹ ہوا؟ دیکھیے، میں تو یہ سمجھتا ہوں الزام کن کے خلاف ہے؟ الزام ایگزیکٹو کے خلاف ہے، جس کا چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم ہے۔ اب آپ یہ اختیار ایگزیکٹو کو دے رہے ہیں کہ وہ عدلیہ کی انکوائری کرے،
علیحدہ برانچز ہیں، 3 برانچز ہیں، مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ. تو لہٰذا جن پہ الزام ہے ان کو آپ یہ حق دے رہے ہیں کہ اب آپ خود ہی اپنے اوپر الزام کی آپ تحقیق کریں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ عدالت نے یا سپریم کورٹ نے اس کو عدالت کی سائڈ پہ کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ لوگوں کا اعتماد جو ہے انتظامیہ پہ نہیں ہے، نہ کمیشنوں پہ ہیں. لوگ اپنے سپریم کورٹ پہ اعتماد رکھتے ہیں. تو 5 یا 7، کیونکہ یہ عدلیہ کی آزادی کا سوال ہے. اس میں تحریک انصاف تو سپریم کورٹ پر میرے خیال میں اتنا اعتماد نہیں رکھتی. آپ بھی اظہار کر چکے ہیں کئی بار قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے، اور اب تو بلکہ وہ اس حوالے سے بھی کنٹروورشل ہے کہ ان کو شاید ایکسٹینشن دینے کا کوئی اس وقت منصوبہ ہے حکومت کے. ایکسٹینشن تو جب آئے گا پلان تو اس وقت اس پہ بات کریں گے. لیکن میں نے جو باتیں کی ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے پہلے اپنی تحفظات کا اظہار کیا تھا. وہ میری ذاتی رائے تھی، وہ پی ٹی آئی کی رائے نہیں تھی. اور سپریم کورٹ جو ہیں وہ ایک ادارہ ہیں. قاضی صاحب جو ہیں اس کے چیف جسٹس ہیں. جب ہم سپریم کورٹ کی بات کرتے ہیں تو سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب اور تمام جج صاحبان شامل ہوتے ہیں. یعنی آپ کے خیال میں بہترین اس وقت جو فورم تھا وہ سپریم کورٹ از خود تھا، نہ کہ ایگزیکٹوز کی طرف سے یہ معاملہ لے کر جایا جاتا. آج خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی، آپ نے ان کے علم میں اس خط کا ڈیفینیٹلی لایا ہوگا، وہاں سے کیا رسپانس آیا؟ خان صاحب نے کیا لاہ عمل دیا آگے؟ خان صاحب جو سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک انوکھی ڈیولپمنٹ ہے، اور پی ٹی آئی اور خان صاحب دونوں سمجھتے ہیں کہ اس خط نے، چونکہ ان کے ٹیریان کیس کا حوالہ دیا گیا ہے اس میں، تو ہم یہ سمجھنے میں ایک بجانب ہیں کہ جو بھی رکاوٹ یا جو بھی مداخلت تھی وہ خان صاحب یا پی ٹی آئی اسپیسیفک کیسز کے حوالے سے تھی. اور جس انداز میں خان صاحب کے کیسز کو اسلام آباد کے مطاط عدلیہ میں ہینڈل کیا گیا، پے در پے جو ان کو سزائیں دلوائی گئی، اور جس بونڈے انداز میں ٹرائل کو کنکلوڈ کیا گیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس خط نے ہمیں ونڈیکیٹ کیا ہے. اور اس خط کے جو فکرے ہیں، پیراز ہیں، وہ بڑے سوچ سمجھ کے لکھے گئے ہیں. بڑے ہی ڈیسنٹ الفاظ میں انہوں نے تمام رودات بتا دی ہیں. بڑے سنگین الزامات ہیں اس خط میں. تو سپریم کورٹ کی جوڈیشل سائٹ پہ اس کو ایگزامن ہونا چاہیے تھا. یہ عدلیہ کی آزادی کا سوال ہے، اور نہ کہ صرف عدلیہ کی اپنی آزادی کا سوال ہے. یہ پاکستان کے تمام وکلاء، تمام عدالتی نظام سے وابستہ پراسیکیوشن، پولیس اور وکلاء اور جج صاحبان، ان کے سٹیکس اس میں انوالو ہیں. ہمیں سب کچھ ہمارا بے شک کمپرومائز ہو، لیکن ایک بہتر عدالتی نظام اس تمام مسائل کا حل ہے. آج کے دور میں جب عدلیہ کی بے توقیری 2 سالوں میں بہت زیادہ ہو چکی ہے، عدلیہ کے پاس ایک موقع ہے کہ اپنی جو عظمت رفتہ کو بحال کرنے کے لیے، اپنی آزادی کے لیے وہ اقدامات اٹھائیں جو ان کی اپنی عزت کو تحفظ دے سکے.